اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ تسلیمہ نسرین، آپ لوگوں نے نام تو ضرور سنا ہوگا، یہ وہ مہیلا، یہ وہ عورت ہے جو بنگلہ دیش سے فرار ہو کر انڈیا کی سرزمین پر آ جاتی ہے، اور یہ وہ عورت ہے جو پوری زندگی اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف بد کلامی کرتی رہی، بد زبانی کرتی رہی، پیغمبر اعظم کی شان میں کبھی گستاخی کرتی ہے، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، کبھی اسلام کے بارے میں طرح طرح کے سوالات یہ اٹھاتی ہے۔ جب یہاں کی سپریم کورٹ سے وہ معاملہ اٹھا 3 طلاق والا، اور جب وہ بل پاس ہوا راجیہ سبھا کے اندر، تو ٹویٹ کرتے ہوئے اسی عورت نے خوشی کا اظہار کیا اور بہت زیادہ مبارکباد دی کہ وہ طلاق کے معاملے میں وہ آج بہت زیادہ خوش ہے۔ تو یہ وہ ہے جو اسلام کے ہمیشہ مخالفت رہی، لیکن کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، وہ جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے اور چھوٹ دیتا ہے تو وہ اس کی رحمت ہے، وہ چھوٹ دے دیتا ہے۔ لیکن یہی وہ تسلیمہ نسرین ہے کہ ایک ٹھوکر لگنے سے، ایک ٹھوکر کے لگنے سے ہی اس کا گھٹنا کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور ڈاکٹر اس کے کولے کی وہ ہڈی نکال دیتے ہیں جو جوڑ ہوتا ہے۔ اب یہ پوری زندگی چل نہیں سکتی، پوری زندگی یہ اپاہج کی زندگی گزارنی ہے، ایک بے بسی کی زندگی اس کو گزارنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں تو سب کے ساتھ میں ہیں، آخر نمازی کو بھی پریشانی آتی ہے، نمازی بھی بیمار ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو اس کو ہوا تو کوئی نہیں بات ہے۔ یہاں عذاب اور آزمائش کی بات ہوتی ہے۔ عذاب وہ ہوتا ہے جب بندوں کے عمل خراب ہوں، اور جب پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو یہ سمجھ لینا کہ بندوں کا کریکٹر، کردار، عمل بالکل خراب ہے، اور اگر وہ بھوکا مر رہا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے، جیسے کہ تسلیمہ نسرین پر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر ایک مومن مرد مجاہد نمازی ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اور اگر تب اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، تکلیفیں اٹھانی پڑے، تو یہ اس کی آزمائش ہے۔ آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جو ایمان لائے کہ وہ سمجھتے ہیں آزمائش نہیں ہوگی، ان کی آزمائش ضرور ہوگی، لیکن اللہ اپنے بندوں پر اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کریں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے فرمایا ہر اعتبار سے آزمائش ہوتی ہے مومن کی۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی آپ کے کاروبار میں گھاٹا ہوگا، کبھی آپ کے گھر سے کسی کا انتقال ہوگا، ہر ایک اعتبار سے تم کو آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کیا کرتے ہیں۔ اگر پریشانی مومن پر آئے تو اس کا امتحان ہے، اور اگر تکلیف و مصیبت اگر کسی ایسے پر آئے جس کا کردار، جس کے عمل خراب ہیں، اس پر آئے، تو سمجھ لو اللہ کا عذاب اس پر آ رہا ہے۔ اور جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے، وہ بندہ ہو یا بندی۔ اگر اس نے اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں غلط بولا ہے اور غلط لکھا ہے، تو اللہ کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے مرنے کے بعد بھی، اور دنیا میں بھی اللہ ان لوگوں کو عذاب دکھا دیتا ہے کہ دوسرے لوگ کم سے کم نصیحت حاصل کریں اور دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی شان میں گستاخی کی ہے، آج ان کا حشر کیا ہے۔ اللہ انہیں اپاہج، محتاج بنا دیا کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔